محترم حضرات، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق سنتیں سماعت فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو سامنے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا، اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو ہاتھ اور کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو پست فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، نسائی شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ اور محبوب اعمال دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ابن ماجہ۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال، ابن ماجہ۔ جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کنکھیوں سے نہیں دیکھتے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے۔ برتاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ فرماتے بلکہ نرمی کو پسند فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اٹھتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے الگ تھلگ، بلکہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بوڑھی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، آواز آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو۔ جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز اور دیگر دین کی باتوں کا حکم کرنا، 10 برس کا بچہ ہو جائے
تو نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنا، کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اپنے اوقات میں سے 6 وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے لیے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا۔ 6 اوقات یعنی 5 وقت کی عبادت اور تہجد کی نماز۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا۔ کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ سلوک سے پیش آنا۔ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا۔ جب 7 روز کا ہو جائے اس کا اچھا سا نام رکھنا۔ کسی بزرگ سے یا کسی ولی سے یا کسی اللہ کے محبوب سے یا کسی عالم فاضل نیک و صالح سے یا مفتی سے چھہارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا۔ پڑوسی کو اپنی ایذا سے بچانا، اس سے اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، صلہ رحمی کرنا۔ بچہ جب 7 روز کا ہو جائے تو جہاں اس کا نام رکھا جاتا ہے وہیں اگر اللہ توفیق دے تو اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ ایک اور بھی بات یاد آ گئی کہ داڑھی ایک مشت رکھنا، مونچھوں کو کتروانے میں مبالغہ کرنا۔ آئیے ہم سب رمضان المبارک کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، دعا کا اہتمام بھی کریں، روزہ افطار کے وقت بھی دعا کریں، تہجد میں بھی دعا کریں، اپنے ملک ہندوستان کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ سب پر رحم فرما، کورونا وائرس جیسی وبا سے سب کو بچا اور سب کی بیماری میں شفا عطا فرما۔ اور یاد آ جائے تو مجھے، میری ماں کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بیٹوں کو، میری اہلیہ کو اور میرے اعزاء اقربا کو، محلے والوں کو، وطن والوں کو، دوست و احباب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور کل مومن، کل مومنات، کل مسلم، کل مسلمات میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔